آپ ملک کے ممتاز ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی اعتزاز صاحب کا ہے۔ اعتزاز صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب جو آج یہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم کرنے کا، اس پر ذرا قانونی طور پر یہ کس کا اختیار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن کیا حکومت کسی بھی جماعت سے متعلق اس طرح کی اپلیکیشن فائل کر سکتی ہے؟ اور کابینہ سے منظوری کے بعد یہ عمل کتنا آسان یا کتنا مشکل ہوتا ہے اعتزاز صاحب قانونی طور پر؟ کتنا آسان یا کتنا مشکل، ویسے تو عدالتیں جو ہوتی ہیں ان کے باہر ایک لیٹر باکس کی طرح کا ڈبہ ہوتا ہے، جو بھی چاہے اس میں ڈبے میں درخواست ڈال دے، اور درخواست کی میرٹس پہ کیا صورتحال ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ تو یہ اسی قسم کی صورتحال ہے کہ ڈبے میں ڈالنے کی درخواست انہوں نے تیار کر رکھی ہے، ریفرنس، اور ریفرنس بنتی ہے کہ نہیں وہ تو ممکن لگتا ہی نہیں ہے کہ ریفرنس سپریم کورٹ اس قسم کی فضولیات کو درخور اعتنا سمجھے گی۔ اچھا، تو اچھا صاحب، حکومت کے پاس بھی ظاہر ہے جو لیگل مائنڈز ہیں وہ سب ملے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، اس درخواست، اس ریفرنس کے جو میرٹ ہیں ان پر بات ہوئی ہوگی، جو 9 مئی سے اس کا ایک کنیکشن ہے اس پر بڑی زیر بحث وہ جو ایک غور و فکر ہوا ہوگا۔ تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ تو اس کو اٹھا کر پھینک دے گی، تو یہ کیوں پھر حکومت یہ کرنے جا رہی ہے؟ حکومت کیوں کرنے جا رہی ہے؟ اس لیے کہ حکومت توجہ ہٹانی چاہتی ہے ایک معاملے سے، جو اس نے بہت بڑا جرم جو حکومت کی سے سرزد ہوا ہے، اور حکومت صرف جنرلی حکومت نہیں کہ کابینہ نے فیصلہ کر دیا، انڈیویجولی جو میاں شریف، نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ آصف اور دیگر ان کے جو ایم این اے پنجاب سے منتخب ہوئے یا کیے گئے ہیں، منتخب کرائے گئے ہیں، انہوں نے ان پر الزام جس جرم کا آتا ہے وہ بہت سنگین ہے، بہت ہی سنگین، اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ابھی توجہ لوگوں کی ہٹی ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتا، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی جو ان کا مخالف ہے اس نے یہ جو جرم کیے ہیں اور اس کی سزا ہونی چاہیے، اس کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے، اور اصل مقصد ان کا اپنے جرم، اپنا انہوں نے ایک بہت ہی بڑا ہی بغیر کسی مثال کے بے مثال جرم کے وہ، اور جس میں یہ ڈائریکٹلی پھنستے ہیں وہ ہے فارم 45۔ جی، فارم 45 سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کریں گے، اور بہت کچھ کریں گے، بہت کچھ کریں گے، ڈرامے بھی کریں گے اور تھیٹر بھی کریں گے، اور پلیٹلیٹ پھر ڈاؤن بھی ہو گئے۔ اچھا، کیونکہ فارم 45 پہ جب انہوں نے لگا دی چسپاں کی اپنی ویب سائٹ پہ الیکشن کمیشن نے، تو وہ فارم جو تھی اس پہ اتنی زیادہ کٹنگ اور کراسنگ اور اوور رائٹنگ اور ٹیمپرنگ ہوئی بھی تھی تاکہ میاں نواز شریف کے ووٹ 19,000 سے تقریباً 1,20,000 پہ لے جائے، اور یاسمین راشد کے ووٹ جو 90-95,000 تھے ان کو 6,000 7,000 پہ لے آئے۔ ٹھیک ہے، وہ کٹنگ وغیرہ جو ہوئی وہ فارم 45 پہ ہوئی۔ صحیح۔ تو فارم 45 اچھا اعتزاز صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن ایسا آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ حکومت کا نہیں، یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے۔ اگر یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہے تو پھر وفاقی کابینہ سے کیسے منظور ہوگا؟ چونکہ وہاں تو پھر دیگر جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے، اور اگر یہ حکومت کا فیصلہ ہے تو اس کا مطلب اس میں پھر ساری اتحادی جماعتوں کی منظوری شامل ہے، لیکن بظاہر تو سب اس کی تردید کر رہے ہیں۔ ہاں، نہیں، میرا نہیں خیال دیگر جماعتیں اس پہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی تو جینوئن جیتی ہوئی سیٹیں ہیں، یہ صرف پنجاب میں راجہ سلطان سکندر نے کروایا ہے، اور وہ بھی مسلم لیگ نواز کے حق میں، یہ صرف ان کے حق میں۔ آپ کو ایک یاد ہوگا کہ 2013 میں میاں نواز شریف نے جب سارے ووٹر ووٹ ڈال چکے تھے، سارے اور گھروں گھر ہی جا چکے تھے،
تو اس نے کہا، نواز شریف نے تقریر کی اور کہا کہ مجھے صرف اکثریت نہیں چاہیے، مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. اب وہ کس کو کہہ رہا تھا؟ وہ تو نہیں جو لوگ ووٹر تھے، ووٹر تو ووٹ کاسٹ کر کے جا چکے تھے. 8 بجے سے 5 بجے تک ٹائم تھا ووٹنگ کا. اب وہ اصل میں کہہ رہا تھا ان کو جنہوں نے جو بیگ کو بعد از ووٹنگ اور کاؤنٹنگ بھی کھول سکتے کی رکھتے تھے، اختیار رکھتے تھے، اور اختیار قانونی نہیں، جن کی دسترس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ ووٹر اس وقت اس کے بعد پھر 35 حلقوں کا ایڈیشن کیا گیا، اور 35 حلقوں کا جو ایڈیشن کیا گیا اس کو 35 پنکچر کہا جاتا رہا، اور وہ لگایا گیا ذمے اس کے نجم سیٹھی کے، جبکہ نجم سیٹھی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. پر وہ 35 جو تھے وہ اس کے بعد سیاسی بیان نکلا، وہ تو بعد میں وہ نہیں، وہ سیاسی بیان تو اس لیے نکلا کہ نجم سیٹھی کا اس سے واسطہ ہی کوئی نہیں تھا. صحیح واسطہ ہی کوئی نہیں تھا. وہ غلط فہمی تھی خان کی، اور یہ بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، پر اس وقت بڑی چلی تھی. پر یہ بات تو واضح ہے، یہ بات تو ہوئی سب کے سامنے کہ میاں صاحب نے جب ووٹرز ووٹ ڈال چکے تھے، ووٹنگ ختم ہو گئی تھی، تو اس وقت یہ کہا کہ مجھے سمپل میجورٹی نہیں چاہیے، مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے. اب یہ جو کہنا تھا ان کا، اس کے معنی تھے کہ کسی کو میسج دے رہے تھے جو کہ بعد از ووٹنگ کچھ اس ووٹنگ پہ اثر ڈال سکتے تھے نتیجے میں. بالکل صحیح. لیکن اعتراض صاحب، یہ اگر جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس پورے دن کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی بنیاد پر حکومت اپنا یہ آئینی اختیار، اپنا یہ قانونی اختیار استعمال کر سکتی ہے کہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجے، پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ کیا میرٹ ہے کیس کا، یہ اس پر آگے سماعت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے نہیں. حکومت تو اپنا ایک آئینی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے یہ کام کر رہی ہے نا، کوئی غیر آئینی کام تو نہیں کرنے جا رہی. نہیں، غیر آئینی ایک لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ اگر صدر کو وزیر اعظم یہ مشورہ دیتا ہے، تجویز دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی ریفرنس لائے جس کا ڈرافٹ یقیناً پرائم منسٹر راؤت اور اعظم نذیر طارق صاحب کے دفتر سے ہو کے وزیر اعظم کے پاس گیا ہوگا، اور انہوں نے پڑھ کے اس کو اور ریفرنس کر دی ہوگی، بھیج دی ہوگی صدر کو، تاکہ وہ آگے بھیجے اس کو چیف جسٹس کو، اور چیف جسٹس پھر فل کورٹ میں لے جائیں. تو یہ تو بات یقیناً ہے کہ صدر نے اس وقت بھی وہ وزیر اعظم کے مشورے پر ہی اور ہدایت پر ایکٹ کیا ہوگا، کیونکہ آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ صدر پابند ہے پرائم منسٹر کے مشورے کا، پرائم منسٹر کی ایڈوائس کا. تو وہ تو یوں ہی ہوا ہوگا، پر اس سے نکالیں گے کیا، یہ اخذ کیا کریں گے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے، کہ ریفرنس کر کے. ٹھیک ہے. اور اعتراض صاحب، سابق صدر عارف الوی صاحب اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب، اور پھر اس کے بعد قاسم سوری صاحب پر جو آرٹیکل 6 لگانے کی بات، وہ کارروائی شروع کرنے کی بات حکومت کہہ رہی ہے، تو ذرا اس پر بھی اپنی ایک قانونی رائے آپ دیجیے گا کہ وہ ممکن ہے جن واقعات کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ میں پہلے بھی رد کر چکا ہوں کہ ہر خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی پہ آرٹیکل 6 نہیں لگتا. اچھا. خلاف ورزیاں بہت ہوتی رہتی ہیں، ہم سے ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں. ہر افسر جو ہے پاکستان میں لاکھوں افسران ہیں، ان سے کئی آئینی خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں، پر ہر ایک پہ آرٹیکل 6 تو نہیں لگتا. بالکل صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.